کی معنی ہے جس کی زیادہ میں زیادہ تعریف کی جائے. محمد نکال دے حمد بچے گا. حمد مانے پھر تعریف, حمد مانے تعریف, اور ہائے نکال دے دو میم اور دال ملے تو وہ بھی قرآن میں لفظ ہے ممد. سورت انفال میں اللہ کا ممد مدد کرنے والا میں ہائے بھی نکال دی تو بچا مد. مد مانا آلہ بلند, مد مانا آلہ بلند, اور پھر ہم نے میم بھی نکال دیا تو بچا دال. دال مانے دلیل, دال مانے دلیل یعنی اللہ کی وحدانیت کا دلیل ہے. اللہ کی وحدانیت کا دلیل ہے. اور اگر کہیں تو میں جلدی جلدی 4 آیتیں پڑھ لوں, جلدی جلدی میں 4 آیتیں پڑھ لوں, معاف کرنا میرے دوستو, یہ میری خطابت نہیں ہے, یہ قرآن کے الفاظ ہیں کہ محمد اللہ کی وحدانیت کا دلیل ہے. ویسے تو بہت سی آیتیں ہیں, اگر وہاں چلا جاؤں گا تو میں میرا موضوع جو ہے وہ الگ ہو جائے گا. اللہ نے جب بھی رسول کا نام لیا تو یہ کہا, یعنی دو الفاظ قرآن میں استعمال ہوئے ہیں. ایک ہوا ہے عبد, دوسرا عبد ہو, اس کا عبد. اللہ نے فرمایا عبد ہو, یہ میرا ہے, میرا. غور نہیں فرمایا, اللہ نے فرمایا یہ میرا عبد ہے, میرا عبد ہے. جناب عیسیٰ نے کیا کہا تھا, قال انی عبداللہ, میں اللہ کا عبد ہوں. میں خود کہا تھا کہ میں, یہاں رسول نہیں کہا تھا, اللہ کہا تھا یہ میرا. بڑا جملہ میں نے کہا دیا ہے. جناب عیسیٰ نے خود کہا تھا کہ میں عبد ہوں, لیکن اللہ نے جب رسول کا نام لیا تو کہا یہ میرا ہے, میرا ہے, میرا ہے. ارے جس کو اللہ میرا کہے وہاں آپ کا ذہن نہیں پہنچا جہاں میں پہنچا ہوا. اس لیے اللہ نے کیا کہا, جب بھی پورے قرآن حکیم میں 5 مقامات پر اللہ نے کہا کہ یہ میرا عبد ہے, یعنی رسول کے لیے اللہ نے پورے قرآن حکیم میں اللہ نے 5 مقامات پر کہا عبد ہوں. 5 مقامات. اور میرے بزرگوں کے لیے خاص جملہ کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں اللہ نے کہا ہے کہ عبد ہوں, وہ تمام صورتیں مکی ہے, مدنی نہیں. پھر غور نہیں فرمایا یا اللہ تو نے مدینے میں کیوں نہیں کہا کہ یہ میرا ہے. تو شاید جواب ملے عبدالحکیم, اگر میں مدینے میں کہا کہ میرا ہے تو پھر تمہیں مسلمان کہتے بھائی عبادت کرتے آخر میں جا کر اللہ نے کہا کہ یہ میرا ہے. عبدالحکیم یہ جب سے ہے تب سے میرا ہے. یہ جب سے ہے تب سے میرا ہے. اور میرے دوستوں کوئی مبالغہ نہیں, کوئی خطابت نہیں. اب آپ دیکھیں اللہ نے 5 سورتیں 5 جو ہے وہ مکی ہے. اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. پاک ہے اللہ کی ذات جو راتوں رات اپنے عبد کو لے کر گیا. دیکھو جہاں میں کھڑا ہوں آپ کے ذہن وہاں آنے چاہیے. پاک ہے اللہ کی ذات جو راتوں رات اپنے عبد کو لے کر گیا. پھر سورۃ فرقان مکی سورہ, تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. پاک ہے اللہ کی ذات جس نے اپنے عبد پر قرآن کو نازل کیا, جو عالمین کا نبی. سورۃ الحدید مکی سورہ, هو الذی ينزل على عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور. پاک ہے اللہ کی ذات. میرے
دوستوں اتنی تو خاموشی اختیار نہ کریے، اتنا بڑا جملہ ہے جہاں میں کھڑا ہوں. پاک ہے اللہ کی ذات جس نے اپنے عبد پر واضح آیت نازل کی اور وہ میرا عبد تمہیں ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے کر آتا ہے. پھر اللہ نے کہا سورۃ نجم میں، سورۃ نجم کی سورہ فکان خواب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدہ ما اوحی، پھر وہ میرا عبد میرے قریب آیا. سامنے بیٹھے ہیں، اگر بزرگ بات نہیں کریں گے تو میں کہاں جاؤں گا. وہ میرا عبد میرے قریب آیا اور اتنا قریب آیا کہ 2 کمان کا فاصلہ رہ گیا. اور پھر جو مجھے اپنے عبد پر وحی کرنی تھی وہ میں نے وحی کی. بتاؤ کیا مقام ہے رسول کا؟ جبرائیل تو نیچے رہ گیا، جبرائیل تو نیچے رہ گیا. یہ کون سی وحی ہے؟ یہ کون سی وحی ہے کہ وحی جب نازل ہوئی وحی تو یہ وحی کیا ہے؟ ارے جب تمہیں وحی سمجھ میں نہیں آیا تو قرآن سمجھ میں کیسے آئے گا؟ اور جب قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا تو تمہیں رسول کیسے سمجھ میں آئے گا؟ آئیے میرے دوستوں، کیونکہ میں نے کیا، آئیے پھر 5ویں آیت سورۃ کاف مکی سورہ. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. تمام تعریفیں اللہ کی جس نے اپنے عبد پر قرآن کو نازل کیا جس میں کوئی عیب نہیں. اور میں جہاں کھڑا ہوں آپ نے دیکھا ہر مرتبہ اللہ کرا کہیں ہوا کہہ رہا ہے، کہیں خواب قوسین کہہ رہا ہے، کہیں الحمد کہہ رہا ہے، کہیں سبحان کہہ رہا ہے، کہیں تعریف کہہ رہا ہے. 5 مرتبہ پورے قرآن میں لفظ عبد آیا، پورے قرآن میں لفظ عبد رسول کے لیے 5 مرتبہ استعمال ہوا. ایمان سے بتاؤ ان 5 آیتوں میں اللہ نے کس کی تعریف کی ہے؟ رسول کی نہیں، اپنی. میں اللہ پاک ہوں، میں اللہ تعریف کے لائق ہوں، میں اللہ وہ ہوں. تعریف اپنی کر رہا ہے، دلیل بنا رہا ہے رسول. بڑا جملہ میں نے کہا دیا ہے میرے کو. ایسے نہیں جیسے میں چاہتا ہوں. نہیں مجھے ٹائم بھی ملے میں نے کہا 5 آیتیں میں نے پڑھی، کوئی خطابت نہیں کی، کوئی مبالغہ نہیں کیا. اللہ نے ہر آیت میں اپنی تعریف کی. میں تعریف کے لائق، میں پاک، میری تعریفیں تمام اللہ کی. اور دلیل کس کو بنایا؟ رسول کو دلیل بنایا، اپنے عبد کو بنایا، اپنے عبد کو. یہی تو سبب ہے. کیا کروں میرے نوجوان کی سمجھ میں نہیں آیا. ارے روزانہ ہر نماز میں پڑھتے ہو اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. ایمان سے بتاؤ تم مقدم کس کو رکھتے ہو؟ عبدہ کو یا رسول کو؟ ارے مقدم رکھتے ہو عبد کو. رسالت بعد میں ہے، پہلے عبدیت ہے. بے وقوفو جب تمہارے عقل میں عبدیت ہی نہ آ سکی تو رسالت کیسے آ؟ پہلے عبدیت کو تو سمجھو کہ مقام عبدیت کیا ہے. اور خواب قوسین پر عبد گیا تھا، عبد خواب قوسین پر عبد گیا تھا. تعریف اللہ نے اپنی کی، دلیل بنایا رسول کو. میرے بزرگوں، میرے مسلمان بھائی، اللہ نے تعریف اپنی کی، دلیل بنایا رسول کی ذات کو. ایمان سے بتاؤ میں کتنے ہی کہوں بھائی میں عبدالحکیم صاحب، میرے پاس اتنی ڈگریاں ہیں، یہ ہے اور جو ہے میں دلیل بنایا، میں نے فلاں کتاب لکھی ہے، میں نے فلاں کتاب لکھی ہے. اور ایمان سے بتاؤ اگر ان کتابوں میں کوئی نقص ہو، اگر دلیل میں نقص ہو، یہ دلیل کا عیب نہیں، دلیل دینے والے. اب اللہ نے تعریف
اپنے کی اور دلیل بنایا رسول کو. مسلمان کو معاف کرنا اگر رسول میں کوئی عیب ہے وہ معاف کرنا یہ رسول کا عیب نہیں، یہ اللہ کا عیب ہے. اب میں کیا کروں بتاؤ کہ تمہاری کن کن کتابوں کو جلاؤں؟